السلام علیکم ویورز۔ ویسے تو جنگل کا بادشاہ شیر ہوا کرتا ہے، لیکن ایک دفعہ کچھ ایسا ہوا کہ ایک جنگل کے اندر شیر کی بجائے بندر کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ تمام جانوروں نے فیصلہ کیا کہ شیر بڑا ظالم ہے، ہرن اور باقی دیگر جو جانور ہیں ان کو کھا بھی جاتا ہے اور اس کی بڑی دہشت ہے۔ تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ کیوں نہ بندر کو اس دفعہ بادشاہ بنا دیا جائے۔ تو پھر بندر جو ہے وہ جنگل کا بادشاہ قرار پایا۔ اب جب وہ بادشاہ بن گیا تو لوگ اس کے پاس اپنی فریادیں لے کے آتے، اپنے مسئلے مسائل لے کے آتے، لیکن وہ ان مسئلے مسائل کو حل نہ کر پاتا۔ ہوتا کچھ یوں کہ جب بھی اس کے پاس کوئی مسئلہ آتا، وہ مسئلے کو بڑے غور سے سنتا اور اس کے بعد ایک درخت سے دوسرے درخت، دوسرے تیسرے چوتھے، اس طرح کرتا کرتا پورے درخت کے گرد چکر لگا کر واپس آتا اور کہتا کہ میں نے بڑی بھاگ دوڑ کی ہے لیکن آپ کا مسئلہ نہیں حل ہو سکا۔ لوگ اسی طرح مایوس پھر واپس چلے جاتے۔ جب بھی کوئی اس کے پاس آتا تو وہ اسی طرح سے کرتا۔ اب زیادہ دیر اس کا یہ چکر نہ چل سکا۔ اب اس نے کسی سے مشورہ مانگا کہ اب میں کیا کروں، میں درختوں پہ اچھل کود تو کرتا ہوں لیکن اب بھی یہ معاملہ زیادہ دیر نہیں چل رہا۔ جنگل میں جانوروں کے درمیان اب بات چیت ہونے لگ گئی ہے کہ بادشاہ چینج کیا جائے۔ کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ اب ایسا کرنا کہ جب کوئی آئے گا تو آپ جنگل کے 3-4 تیز ترین جانوروں کا انتخاب کر لو، جیسے کہ چیتا ہو گیا، شتر مرغ ہو گیا، یا دیگر جو جانور جو انتہائی تیز بھاگتے ہیں، ہرن وغیرہ، آپ ان کو رکھ لو۔ جب بھی کوئی آئے تو آپ مسئلہ سنتے ساری ان پر بیٹھنا اور تیزی سے جو ہے وہ حل تلاش کرنے کی طرف نکل جانا، اور پھر اس طرح کرنا کہ کئی دن بعد واپس لوٹنا۔ مسئلہ حل ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ حل ہو سکے تو کہنا کہ میں نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی۔ اب بندر نے یہی وتیرہ پکڑ لیا کہ جب بھی کوئی آتا وہ کچھ جانور لیتا اور بڑی سپیڈ کے ساتھ نکل پڑتا مسئلے کے حل کے لیے۔ اسی بات پہ اس کا نام جنگل کے جانوروں نے سپیڈ بھی رکھ دیا۔ اب اس کو سب سپیڈ کے نام سے جاننے لگے، لیکن بات تو پھر ادھر تھی کہ مسئلے حل نہیں ہو رہے تھے۔ سپیڈ تو بہت تھی اور اس دفعہ اضافہ یہ ہوا کہ مسئلوں کا حل نکالنے کی بجائے اس نے الٹے سیدھے مشورہ دینا شروع کر دیے، یعنی کہ جو ایکچول پرابلم ہوتی تھی اس کا سلوشن نہیں دیتا تھا، اس کے برعکس کچھ نہ کچھ گڑبڑ والی بات بتا دیتا تھا۔ مثال کے طور پر کسی جانور نے شکایت کی کہ ہریالی بہت کم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمیں یہاں سے مائگریٹ کرنا پڑے گا، تو ان کو مشورہ دے دیتا کہ تم گھاس کی بجائے دوسرے جانوروں کو کھانا شروع کر دو۔ جو گوشت خور جانور تھے ان کا کوئی مسئلہ آتا، پانی کا کوئی مسئلہ آتا، تو بجائے اس کے کہ کسی کو منتخب کرتا کہ پانی ڈھونڈنے نکلے، پانی کا ذخیرہ تلاش کرے، ان کو وہ کوئی نہ کوئی اونٹ پٹاک مشورے دیتا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی سپیڈیں لگاتا رہتا کہ جیسے وہ آج پانی ڈھونڈ کے ہی واپس آئے گا۔ تو بہرحال کرتے کرتے یہ بات جو ہے وہ شیر تک پہنچی۔ جانور بہت زیادہ آوازار ہو گئے، لیکن آوازاری کا کیا کرتے، خود ہی انہوں نے صحیح انتخاب نہ کرتے ہوئے بندر کو اپنے سر پہ مسلط کر لیا تھا۔ نتیجہ اس بات کا یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی کا انتخاب کریں کسی کام کے لیے یا کسی بھی اور معاملے کے لیے، تو یہ دیکھ لیں کیا وہ شخص جو ہے اس کام کے لائق بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ایک تو یار اب ہر بات کو سیاست سے جوڑ دیتے ہیں، میں آپ کو ایک جنرل مورل سٹوریز بتا رہا ہوتا ہوں اور آپ جو ہے وہ ہر چیز کو پولیٹکس سے کنیکٹ کر دیتے ہیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔